بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم اخلاق کا حاضر خدمت ہے اپنے پروگرام حکمت قدہ کے ساتھ۔ آج ہم حکمت قدہ میں بات کریں گے جس مرض پر، وہ ہے بواسیر۔ میں بواسیر کو ان امراض میں ٹاپ پر شمار کرتا ہوں جو غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یا معالجین کے غلط مشورہ کی وجہ سے یا مس گائیڈ کیے جانے کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے معالجین ہیں جو مس گائیڈ کرتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے معالجین ہیں جو اپنا ہاتھ پہ لگا زخم تو ایک خوراک سے یا ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ریکٹم کے زخم کو ایسے یا ریکٹم کی چنٹوں کے زخم کو ایک خوراک میں ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض کا تو اپنے اس دعوے میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ شک پڑتا ہے کہ یہ اس شیطانی کھیل میں نعوذ باللہ وہ خدا اللہ تعالیٰ کی انسانی جسام میں چھوڑی خامیوں کو بھی دور کرنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے یا ان خیالات سے یا کے اظہار سے کوئی میرے جو کچھ معالجین ناراض ہوں، تو بھلے ناراض ہوتے ہیں تو رہیں، ہے تو یہ شیطانی کھیل ہی۔ اور میں نے ایسے امراض میں ایسے شبدہ بازوں کو دیکھا ہے جو لوگوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے موقع نکال دیے، یا وہ موقع ہیں، ہو سکتا ہے موقع ہوتے بھی ہوں، لیکن وہ ہزاروں اور لاکھوں میں سے کسی ایک پیشنٹ کو زخم ہو گیا یا بغندر کا یا نسور ہو گیا یا موقع ہو گیا۔ زیادہ تر تو یہ ہے کہ یہ ریکٹم ایسی ہوتا ہے جیسے آپ شلوار میں ناڑا ڈال کے یا لاسٹک ڈال کے کھینچ دیں اور چنٹیں سی بن جاتی ہیں، ایسی ریکٹم کی چنٹیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر وہ چنٹیں پھٹ جائیں کئی وجوہات پہ ہیں، اس کی کانسٹیپیشن ہے، خوراک ہے، یا اور آپ کا کام کرنے کا جگہ ہے، یا اور بہت ساری کسی دوسرے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے نا، رانگ ٹریٹمنٹ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ روٹین کی بات ہے، آپ روٹین میں دیکھ لیں کہ اگر صرف روٹی بنانی ہو اور اس میں ایک کپ کم یا زیادہ پانی ڈالنے سے اگر روٹی نہیں بنتی، تو یہ تو پھر ایک پیچیدہ مرض کا طریقہ علاج ہے۔ تو سب سے زیادہ جو بواسیر میں ہیمورائڈس میں ہے، یہ وہ ہے کہ آپ نے مقامی جو مقام ہے اس کی سویلنگ جو ہے ریکٹم کی چنٹوں کی سویلنگ کس طرح تارنی ہے۔ میں آپ کو اس لیے اس کی عام سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے خدا نہ کرے آپ کے چہرے پہ کوئی آنکھ پہ یا ناک پہ یا ہونٹ پہ کوئی بھیڑ کاٹ لے اور آپ کے چہرے پہ سویلنگ ہو جائے، تو جب تک سویلنگ نہیں اترے گی وہ آنکھ یا ناک یا ہونٹ یا وہ صحیح ہوگا اپنا فعل انجام صحیح طرح سے نہیں دے سکیں گے اور درد بھی ہوگی۔ اسی طرح جب تک ریکٹم کی سویلنگ نہیں اترے گی تو آپ انڈیویجول طور پر جتنی بھی ادویات لیں گے ان کے اور بہت سارے سائیڈ افیکٹ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس میں بعض کا اس کی مرمیں بھی آتی ہیں جس میں انٹی سیپٹک ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ یونانی بھی ہیں، وہ ایلوپیتھی بھی ہیں، وہ دوسری بھی ہیں۔ تقریباً یہ ایک سٹیج ہے، اسٹیپ ہے میڈیسن کا، چاہے وہ ایلوپیتھی کی ہوں یا یونانی کی ہوں، ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا۔ لیکن اس میں پھر اور بھی وجوہات بن سکتی ہیں کہ آپ قبض شاپ بہت ساری ادویات یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ تیسرے درجے کی گرم خشک ہوتی ہیں، اور ان غلط طور پر قبض کے لیے ادویات لینے سے سال آنے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ کئی گنا زیادہ قبض ہو جاتی ہے۔ چلو اس پہ تو پھر کسی دوسرے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن یہ مقامی طور پر جو سویلنگ اتارنے سے تو بعض کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے موقع نکال دیے، وہ گڑھے پہ بیٹھے ہیں پانی پہ، اسی طرح ہوتی ہے شبدہ بازی ہے، خشک آنتوں کا قیمہ کیا ہوتا ہے یا خشک پھیپھڑے کا قیمہ بنا کے وہ گھڑے میں پھینک دیتے ہیں، پر لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ موقع ہیں، اس طرح کی اور بہت سارے یہ شبدہ بازیاں ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سویلنگ اتارنے کے لیے مقد کی یا ریکٹم کی آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کو کچھ اور دستیاب نہیں ہے، مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، گائیڈ لائن استعمال حاصل کرنے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں۔ اگر کمنٹ سیکشن میں نہیں آنا چاہتے تو آپ ان باکس میں آ سکتے ہیں، اسی طرح فون نمبر کے ذریعے یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سویلنگ اتارنے کی ہے کہ آپ سادہ ویزلین ہی
اگر آپ کو دستیاب ہے تو آپ اس میں روئی لتھیڑ کر رکھو، استنجا کرنے کے بعد مقد میں رکھیں، اور ریت کو گیلا کر کے اس کو گرم کر کے 2-4 کپڑے کی تہہ میں لپیٹ کر اس کے اوپر بیٹھیں۔ اسی طرح کوئی نیم کی یا شیشم کی یا کیکر کی گیلی لکڑی آپ کسی چولہے میں رکھتے ہیں اور ایک سائڈ جلتی ہے تو دوسری سائڈ سے اس پہ پانی سا نکلتا ہے، آپ اگر لکڑی گرم ہو جاتی ہے، گیلی لکڑی، آپ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ریت کے ٹیلے وغیرہ ہیں تو صاف جگہ پہ آپ وہاں اسٹیم لے سکتے ہیں۔ اس طرح جو مقامی طور پر جب سویلنگ کم ہوگی یا اور بھی کچھ تو جو ریکٹم پہ پھر انڈیویجول طور پر دیا کھانے کا جو اثر ہے، زیادہ تر اس میں آپ گیسٹرک السر کے لیے یا اسٹامک موومنٹ کے لیے یا جو ادویات لی جا سکتی ہیں وہ بھی لی جا سکتی ہیں، اور میں کچھ سالٹ بھی ہیں، پر وہ ایک اپنا علیحدہ بات ہے، اس پہ بحث کریں گے۔ لیکن آپ نے یہ قطعی طور پر ایک خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو، یہ یاد رکھیں کہ آپ تندرستی سے بیماری کی طرف آئے ہیں، تو پھر جب آپ تندرست ہیں تو آپ بیماری کی طرف آئے ہیں، تو اگر آپ بھی جب کہ آپ بیمار ہیں تو آپ نے تندرست کی جانا ہے، طرف جانا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے یا کیا میتھڈ آف ٹریٹمنٹ اختیار کرنا ہے، دعاؤں میں یہ اپنا اس کے لیے یا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی درکار ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ دیں، چاہے آدھی کھجور کیوں، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ صدقات دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے لیے، صحت کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام کی میں خلاقہ میں